جی اسٹوڈینٹس، پریویس کلپ میں جنرل جو انٹرو تھا اس میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کری کہ پانی کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ غذاؤں کو تقسیم کن کن بنیادوں پہ کیا گیا ہے۔ تو پہلی جو تقسیم ہے وہ کیمیکلز کی بنیاد پر، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹ، وائٹامنس اینڈ منرلز، یعنی غذاؤں میں یہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر تقسیم کی گئی۔ کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ، پروٹین رچ ڈائٹ، فیٹ رچ ڈائٹ، وائٹامنس رچ ڈائٹ، منرل رچ ڈائٹ، اس طریقے سے۔ پھر دوسری جو تقسیم ہے وہ سورسز کی بنیاد پر ہے کہ کن کن سورسز سے غذا حاصل ہو رہی ہے، لائک سیریلز، جتنا بھی اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، یہ سب چیزیں اسی سیریل میں آ جاتی ہیں۔ لیگیومز، پھلیاں، دالیں، بے تحاشا قسم کی دالیں ہیں، تو یہ ایک سورس یہ بھی ہے فوڈ کی۔ ویجیٹیبلز، سبزیاں ساری، فروٹس، پھل، پھر گوشت، انڈا، دودھ، پھر فیٹ، آئلز، تیل، روغنیات، اور پھر مغذیہ جات، نٹس اینڈ آئل سیڈز، شوگرز، مختلف قسم کی شوگرز، اور اسپائسز یعنی مسالہ جات بھی۔ تو یعنی سورسز کے مطابق بھی اس کی فوڈ کی کلاسیفیکیشن ہے۔ پھر تیسری جو کلاسیفیکیشن ہے وہ فنکشن کے لحاظ سے، کہ جیسے انرجی گیونگ فوڈ، یعنی بھرپور طاقت جس میں موجود ہو ایسی غذائیں، لائک سیریل، شوگر، فیٹ، آئلس وغیرہ۔ پھر اسی طریقے سے باڈی بلڈنگ فوڈ، یعنی جو جسم کو طاقت کے ساتھ ساتھ بلڈ اپ کریں گی اور گروتھ میں بڑی تیزی سے مددگار ہوتی ہیں، لائک میٹ، پوٹری، ایگس، اور فش، مچھلی، دالیں، گراؤنڈ نٹس، یہ تمام چیزیں۔ پھر تیسرا فنکشن کے لحاظ سے کیا ہے، ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس فوڈ، یعنی ویئر ٹیئر کا انسانی جسم میں روزانہ کی بنیاد پر سیلز، ٹیشوز ڈسٹرائے ہوتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، تو یہ جو بننے کا عمل ہے اور ان کو ہیلنگ کرنے کا عمل ہے، دیٹ از ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس۔ تو ایسی غذائیں بھی چاہیے انسان کو جو یہ عمل سنبھال سکیں، لائک ویجیٹیبل، فروٹس، ملک، پھل اور سبزیاں۔ دیکھیے کتنی ان کی افادیت ہے کہ ریپیئرنگ فوڈ ہے یہ، اور فی زمانہ سبزیاں اور پھل لوگ کم کھا رہے ہیں اور جنک فوڈ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی بات کروں گا، جنک فوڈ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو ہیلدی فوڈ اور جنک فوڈ، ان میں فرق سمجھنا چاہیے بہرحال۔ اچھا، اب اسی طریقے سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرینٹ کسے کہتے ہیں۔ آرگینک اینڈ ان آرگینک مٹیریلز فاؤنڈ ان فوڈ دیٹ گیو انرجی اینڈ ہیلپس ان گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ جو غذائیت پیدا کرنے والی صلاحیت رکھتے ہیں کیمیکلز، ان کو ہم کہتے ہیں نیوٹرینٹس، یعنی غذائی اجزاء۔ دیکھیے پانی میں بتا چکا ہوں کہ پانی نیوٹرینٹ نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر نیوٹرینٹس کے افعال اچھے نہیں ہو سکتے۔ پھر پانی کی جو امپورٹنس ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نیوٹرینٹس کو لے جانے کے لیے معاون کردار ادا کر رہا ہے بحیثیت میڈیم۔ تو بغیر میڈیم کے کوئی بھی نیوٹرینٹ فائدہ نہیں پہنچا سکتا انسانی جسم کو۔ بہرحال نیوٹرینٹس کی جو میجر کلاسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس۔ میکرو نیوٹرینٹس میں کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں جن کی ٹوٹل جو ایوریج انرجی انٹیک ہے وہ 60 سے 80% ہے۔ پروٹینز کی 7 سے 15% ہے، اور فیٹس کی جو ہے وہ 10 سے 30% ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پورے دن میں جو کاربوہائیڈریٹ سے جو انرجی آتی ہے یا جو لینی چاہیے ہمیں انرجی، وہ 60 سے 80% ہے، اور پروٹین 7 سے 15% ہے، اور فیٹ جو ہے وہ 10 سے 30% ہمیں دن میں انرجی دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مائکرو نیوٹرینٹس جن کی مقدار ڈیلی بیسس پر کم چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان کی امپورٹنس بھی اپنی جگہ پر ہے، ان کی کمی سے بھی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو وائٹامنز اور منرلز یہ مائکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں، اور ان دونوں کا، مائکرو اور میکرو کا جو ایک کمبینیشن ہے، وہ ہمیں لے کے جاتا ہے بیلنس ڈائٹ کی طرف۔ یہ دیکھیے بیلنس ڈائٹ کسے کہتے ہیں؟ اٹ مینس دیٹ ایٹنگ اے وائڈ رینج آف فوڈس ان دا رائٹ پروپورشنس اینڈ کنزیومنگ دا رائٹ اماؤنٹ آف فوڈ اینڈ ڈرنکس ٹو اچیو اینڈ مینٹین اے ہیلدی باڈی ویٹ۔ یعنی جو جسم کا ایک ہیلدی اسٹیٹس ہے، ہیلدی ویٹ ہے، وہ برقرار رہے۔ اگر اس طریقے سے ہم کوئی غذا کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بیلنس ڈائٹ کہلائے گی۔ ہمیں بیلنس ڈائٹ کی بے تحاشا ضرورت ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے فی زمانہ، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اتنے شوقین ہو جاتے ہیں کہ
پھر وہ ہفتے ہفتے کھانا شروع کر دیتے ہیں، لگاتار کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، یا کوئی فیشن کے طور پہ کوئی غذا سامنے آ جاتی ہے، یا کوئی ڈائٹیشین ریکمینڈ کر دیتا ہے، یا کوئی حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا کسی بھی طریقے سے کوئی ریکمینڈ کر دیتا ہے اور پھر اس غذا کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمیں بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے تاکہ ایک ہیلدی جسم رہے اور ہیلدی مائنڈ رہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہیلدی جسم ہے تو ہیلدی مائنڈ رہے گا، اگر جسم صحت مند نہیں ہے تو ذہن بھی اچھا نہیں ہوگا. بہرحال تو بیلنس ڈائٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ایک فوڈ پیرامڈ ہے، اس کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. دیکھیے کہ سب سے نیچے جو ہیں وہ غذائیں رکھی ہوئی ہیں اس فوڈ پیرامڈ میں، رائس اینڈ الٹرنیٹیو، جن کی 5 سے 7 سرونگس بتائی جاتی ہیں، ریکمینڈ کی جاتی ہیں. بہرحال جتنی بھی افورڈ ہو سکے اس چیز پر ہمیں زیادہ ایمفسائز کرتے ہوئے چیزوں کو استعمال کرنا ہے. یعنی یہ اناج، یہ چیزیں جو سب سے بیس میں ہیں فوڈ پیرامڈ کے، ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، جس میں تمام سیریلز آ جاتے ہیں، چاول ہے، اور چاول سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، گندم اور جو یا ان سے بنی ہوئی، یا مکئی، ان سے بنی ہوئی پروڈکٹس، یا یہ استعمال کی جائیں تو زیادہ مفید ہے. اسی طریقے سے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں. اب دیکھیے دن میں 2 مرتبہ جو ہے پھل کھانے کے لیے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. بہرحال کم از کم 1 مرتبہ تو پھل استعمال ضرور کریں، اور ہر قسم کا پھل، اور کوشش یہ کریں کہ سیزن کے جو پھل ہیں وہ ضرور استعمال کریں. جیسے کہ موسم سرما میں کینو آ جاتا ہے تو کینو کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ پاک دے رہا ہے اس کو اس موسم میں، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز میں حکمت ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کینو کھانے سے گلا خراب ہو جائے گا اور نہیں کھایا جائے اس سے فلو ہو جائے گا. اس کے برعکس ہے، یہ فلو کو روکتا ہے. اس میں وائٹامن سی ہے، فائبر ہے، پانی کی مقدار بہت اچھی ہے. تو پھل جو ہیں وہ سیزن والے ضرور استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میٹ اینڈ الٹرنیٹیوز، اب دیکھیے بتدریج جو ہے ان کی مقدار کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ریکمنڈیشن لیس کی طرف آ رہی ہے. تو گوشت کھائیں لیکن کم کھائیں. اب بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ گوشت خور ہو جاتے ہیں، اتنا ماشاءاللہ گوشت کے شوقین ہوتے ہیں کہ ان کا دن پورا ہی نہیں ہوتا گوشت کھائے بغیر. تو یہ عادت بھی صحیح نہیں ہے. ایسے لوگوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور وزن بڑھنے لگتا ہے. پھر عمر کے ساتھ ساتھ اگر یہ عادت پکی ہو جائے اور تبدیلی نہ آئے تو پھر کارڈیو ویسکولر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ذہن کند ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور غصہ زیادہ آتا ہے، ان کو چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو رہتے ہیں، موڈ بہت ان کا ایگریسو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک نارمل اعتدال سے گوشت کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے چکنائی کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال ایک اعتدال میں کرنا بہت ضروری ہے. تو ایک یہ فوڈ پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے، اور یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. اس تصویر کو ذہن میں رکھنا چاہیے بحیثیت معالج بھی. اور اگر آپ اپنے مریضوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ کا کیا کانسیپٹ ہے اور فوڈ پیرامڈ کا کیا کانسیپٹ ہے، تو اس تصویر سے رہنمائی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی آگے کلپ میں آپ سے ایک اسپیشل ڈائٹ چارٹ ڈسکس کروں گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اپنا وزن کم کرنا. اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا ڈائٹ چارٹ بتائیے جو فالو ہم کریں اور ہمارا وزن جو ہے کنٹرول ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی وہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلپ میں انشاءاللہ.